اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آئیں حصول برکت کے لیے ایک دفعہ سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ 5 کون سے خصوصی کرم جو ہے وہ ہماری امت پر عطا کیے گئے ہیں۔ 5 چیزیں کون سی عطا کی گئی ہیں جو کہ ہم سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں عطا کی گئی، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ بتانے سے پہلے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی گزارش کری ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے اور حقوق العباد کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ دیا کریں۔ اس بابرکت مہینے میں سب مل کر دعا کریں گے، کیا پتہ کسی کے آمین کہنے سے ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ نمبر 1 ہے، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2 ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہے، جو بو کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3 ہے کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی کہ آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور نمبر 5 ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمائے، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56۔ سبحان اللہ، ناظرین کتنی بڑی خصوصیت ہے، 5 خصوصیت جو کہ پہلے کسی بھی امت کو نہیں ملی، اور خاص کر پہلی رات کی جو خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، اور جس پر نظر کرم فرما دے اس کو کبھی عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پہلی رات خوب عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ورد کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری مغفرت ہوگی۔ کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔